إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، مال، روپیہ، پیسہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ نعمت ہے بلکہ انسان کی زندگی گزارنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بغیر روپیے پیسے کے، مال کے انسان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ اللہ نے اس مال کو زندگی کے گزران کا ایک اہم وسیلہ قرار دیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اپنے مالوں کو ان بیوقوفوں کو یا تو اپنوں کو نہ دو جس مال کو اللہ نے تمہارے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ زندگی جو قائم رہتی ہے مال اور روپے پیسے پر قائم رہتی ہے۔ آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو انسان اپنی مصلحتوں کو، اپنی فائدوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کارخانہ حیات جو چلتا ہے اس میں پیسے کا ایک اہم رول ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو بہتر قرار دیا، یعنی مال کمانا، اس کے لیے تگودو کرنا یا کسی کے پاس مال کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ، مال اچھا ہو، پاک ہو، صاف ستھرا ہو، اچھے طریقے سے کمایا گیا ہو اور بہترین صالح متقی بندے کے پاس ہو تو کیا ہی بہتر بات ہے۔ بہت بہترین بات ہے کہ مال بھی ہو اور نیک شخص کے پاس بھی ہو تو وہ مال کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، اچھے طریقے سے کمائے گا اور اچھے طریقے سے جاری خرچ کرے گا۔ اسی بنا پر سلف صالح رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سے بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مال ہے یہ ایک سانپ کی طرح ہے کہ جس کے اندر زہر بھی ہوتا ہے اور تریاق بھی ہوتا ہے۔ زہر نقصان پہنچاتا ہے، تریاق وہ اس کا توڑ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کے پاس مال ہے، اچھے طریقے سے کماتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے تو یہ مال اس کے لیے تریاق کا کام دیتا ہے۔ یعنی کسی مال کے ذریعے سے انسان پاک طریقے سے کمائے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اور جن کے حق حقوق ہیں ان کو ادا کرے گا، مسکینوں کو، بیواؤں کو اور فقیروں کو، یتیموں کی خبر گیری کرے گا، یہ مال اس کے لیے تریاق رہے گا، فائدہ پہنچائے گا اور اس کے کام آئے گا
دنیا اور آخرت میں اس کو فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ لیکن یہی مال اگر انسان غلط طریقے سے کما رہا ہے، غلط طریقے سے خرچ کر رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے قانون کی پاسداری نہیں کر رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، تو یہی مال اس کے لیے وبال ہو جائے گا، وبال ہو جائے گا اس کے لیے زہر ہو جائے گا یہ مال۔ آج دیکھتے ہیں ہم بہت سارے لوگ اس تریاق اور اس زہر کے بیچ تفریق نہیں کر پاتے، یعنی انسان اس کے کمانے کے چکر میں بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کے عالم ہو گئے، اور یہ مال شریعت کی نگاہ میں محفوظ ہے، یعنی آدمی کا مال کوئی کسی دوسرے کے اوپر جو مال ہے اس کو لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، محفوظ ہے، ہر طریقے سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ پوری شریعت کا جو خلاصہ ہے، جس کو مقصد شریعت کہا جاتا ہے، اس کے اندر مال کی حفاظت ایک اہم رکن ہے۔ ہماری پوری کی پوری شریعت 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے کہ انسان کا دین محفوظ ہو، انسان کی جان محفوظ ہو، اور انسان کی عقل محفوظ ہو، انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اور انسان کا مال محفوظ ہو، جسے علماء اپنی اصطلاح میں مقاصد الشریعہ یا ضروریات خمسہ کہتے ہیں، یعنی اتنی نیسیسری چیز ہے یہ کہ اس کے بغیر کارخانہ حیات نہیں چل سکتا۔ انسان کا اسی مین چیزوں میں سے ہے کہ انسان کا مال محفوظ ہو، مال پوری طریقے سے محفوظ ہے، کوئی کسی کے اوپر بیٹھے گا اس کا نہیں کر سکتا، پوری شریعت کا خلاصہ یہی ہے کہ دین محفوظ ہو اور اسی میں سے انسان کا مال کا یہ محفوظ ہو۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے، ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیات میں نصوص کے اندر کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت و آبرو بھی کیا ہے حرام۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی جان نہیں لے سکتا، حلال نہیں ہے اس کے لیے، اس کی عزت و آبرو پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اسی طریقے سے اس کے مال کو غلط طریقے سے کیا نہیں لے سکتا۔ مال کی شریعت نے اکثر جگہوں پر اس کی حرمت بیان کی ہے اور اس کو محفوظ قرار دیا ہے کہ مال کے سلسلے میں انسان بہت زیادہ احتیاط کرے، اس کو کمانے کے سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے میں، مالی حقوق کے سلسلے میں اسلام نے ہر درجہ اپنے بڑے والوں کو اس پر ابھارا ہے کہ اس پر احتیاط کیا جائے۔ لیکن چونکہ مال کی محبت فطری، انسان اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو سوچتا ہے کہ اس کے پاس کسی طریقے سے کیا یہ آئے، تو مال کی محبت فطری ہونے کی بنا پر اس کے اندر خیانتیں بھی عام ہیں، اس کے اندر فساد بھی عام ہے، اس کے اندر بگاڑ بھی کیا عام ہے۔ اور یہ جو انسان کی جو فطرت ہے، اللہ نے اسی کو بیان کیا کہ مال بھی معاملات کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ احتیاط نہیں کر پاتے۔ اللہ نے سورہ صاد میں کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اکثر جو پارٹنر ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، ایک ساتھ بزنس کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ساتھ تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ظلم کر جاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی، شفافیت نہیں رہتی، اس کے اندر ظلم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اکثر تو ایسا ہوتا ہے لیکن جو اصلی ایمان والے ہوتے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا نہیں کرتے، ان کا ایمان ان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے، لہٰذا اس کے اندر خیانت نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہماری تاریخ پکڑ کرے۔ وہ قلیل ما ہم، اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کہا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو اس کے اندر تعدی نہ کرے، ظلم نہ کرے، مالی معاملات کے اندر ایک دم صاف اور شفاف رہیں، ایسے لوگ کافی بہت کم ہیں۔ وہ قلیل ما ہم، آٹے میں نمک کے برابر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر کیا ظلم کر جاتے ہیں، بغاوت کر جاتے ہیں، تعدی کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے قوی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسان کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا، انبیاء کے ایمان اللہ رب العالمین نے اسی لیے مثال دی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یعنی یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے
کہ وہ انتہائی امانت دار ہوتے ہیں، خیانت مالی معاملات کے اندر نہیں کرتے. ہم احکام نبی کی نہیں یقن کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا یہ خیانت کر جائے مال غنیمت کے اندر. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی امانت داری نہیں کرے گا، خیانت کرے گا، قیامت کے دن اپنی خیانت کی چیز کو اللہ کے سامنے لے کر کے آیا کرے گا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ مال نعمت بھی ہے، مال محفوظ بھی ہے، اور مال کے اندر فساد اور خیانت کی کیا عام ہے. اور اللہ نے مال کو محفوظ میں قرار دیا، سارے جتنے راستے حرام کے اللہ نے سب بند کر دیا. آدمی خیانت نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا، غصب نہیں کر سکتا، حلال طریقے سے مال کو کیا یہ ایک دوسرے کے لیے کیا یہ لے سکتا ہے. جب اللہ نے سارے حلال راستوں کو کھولا ہے اور حرام راستوں کو بند کر دیا تو انسان کی ضرورت ایک دوسرے سے بڑھتی رہتی ہے. اور اللہ نے انسان کی ضرورت کے پیش نظر ایک اہم مسئلے کو نہایت اہمیت کے ساتھ کیا یہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے قرض کا مسئلہ. قرض کہ انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو قرض کی ضرورت پڑے، اس کی ضرورت اس بات کا تقاضا کرے کہ وہ کسی سے کیا یہ قرض دے. اسی بنا پر مالی معاملات کا جو اہم پہلو قرض کا ہے، اللہ نے اس کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ کیا یہ بیان کر دیا. آپ دیکھیں یہ قرآن کے اندر جو سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، پوری کی پوری اکثر اس کے اندر احکام قرض کے سلسلے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر تم ایک دوسرے کو قرض لو تو اس کو لکھ دیا کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عدل کے اعتبار سے پورا اللہ رب العالمین نے مفصل بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مالی معاملات میں جو قرض کا مسئلہ ہے وہ نہایت حساس مسئلہ ہے. اس کے اندر بہت زیادہ خرد برد ہو سکتا ہے، بد احتیاطی ہو سکتی ہے. اللہ نے اس کو پوری طریقے سے کیا یہ بیان کر دیا ہے. قرض اللہ رب العالمین نے اس پر ابھارا بھی ہے، شریعت اس پر ابھارتی بھی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی کیا ہے کام ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ مزمل میں اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ جہاں پر یہ زکات کے واجبہ پر دلالت کرتا ہے، وہیں اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قرض دے دیا کرو. یہ ان کے لیے کیا یہ بہتر ہے. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قرض کی ترغیب اور اس پر ابھارنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو محفوظ رکھنا چاہیے. اگرچہ کہ آج کے معاشرے میں قرض لینے والے ان دونوں کے رویوں کے اندر بہت ہی زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو. لیکن یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا. اگر کسی بھائی کے اوپر تنگی پریشانی آ گئی ہے، قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، اگر انسان کے اندر استطاعت کو اس کو دے دینا چاہیے، یہ بہتر چیز ہے. اس سلسلے میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ من انظر معسرا فله بكل يوم مثل اجرته. ایک آدمی اگر قرض کو مہلت دے دیتا ہے قرض دینے کے بعد تو اس کو اسی کے مثل، اسی کے جیسا ثواب ملتے رہتا ہے. پھر ایک بار اللہ کے نبی نے فرمایا فكل يوم مثليه صدقہ، اس کو 2 گنا ثواب ملتے رہتا ہے صدقے کا. صحابی کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کبھی مہلت دینے پر 1 گنا ثواب، کبھی کہتے ہیں کہ 2 گنا ثواب ملتا ہے. صحابی رسول اللہ کے نبی سے پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتک، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 1 مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ 1 گنا ثواب ہو، کہتے ہیں 2 گنا ثواب، یہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے مومن کسی مسلمان کو کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کو ایک وعدہ مقرر کرتا ہے کہ جب تک وہ وعدہ نہیں آتا اس کو اتنا ثواب ملتا رہتا ہے. 1000 قرضہ دیا، 1000 دن بھر ہر دن پر صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے. وقت آ گیا، حالات نہیں بن پائے، اس کے دے نہیں سکا، اس نے مہلت دے دیا. جتنے دن کی مہلت دیا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے دگنا اس کو اجر اور ثواب کیا ملتے رہتے ہیں. 1000 تھا، 2000 ہر دن کے صدقے کا کیا ثواب ملتا رہتا ہے. یہ ہے قرض دینے کی فضیلت. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 40 درہم 40 لاکھ درہم اللہ کے نبی نے مجھ سے قرضہ لیا. صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو لوٹا بھی دیا اور کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں کیا نہیں برکت دے. یعنی قرض واپس کرنے کے وقت قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ دعا دے، اس کے اہل و عیال میں برکت کی دعا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض کا واپس کرنا اچھے طریقے سے تعریف کر دینا اور اس کو ادا کر دینا، یہی چاہیے قرض کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. لیکن آج معاملہ عجیب ہے، آدمی کسی سے قرض دے دیتا ہے تو قرض کی واپسی کے وقت دعا تو دور کی بات ہے، تعلقات تک کیا یہ خراب ہو جاتے ہیں. ایسے ہم لوگوں نے مالی معاملات کو کیا کر دیا کہ خراب کر لیا ہے. قرض انسان اگر دیتا ہے اور قرض اگر لیتا ہے تو انسان کو ایک اور پہلو پر خیال کرنا چاہیے کہ قرض انسان بدرجے مجبوری لے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قرضہ لے لیا جائے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کان یدعو فی الصلاۃ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. صحابی رسول اللہ سے ما اکثر بک ربک نستعین من المأثم من المغرم. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اکثر جگہوں پر اکثر دعاؤں میں قرض سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم حتى وكذب واذا وعد اخلف، کہ انسان جب قرضہ لیتا ہے تو جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور جب وعدہ کرے گا تو اس کی خلافی کرے گا. اسی بنا پر میں قرض سے اکثر چاہیے پناہ مانگتا ہوں. اور واقعی تجربے کی بات یہ ہے کہ انسان اگر بلا ضرورت قرض لے لیتا ہے یا اس کی دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں چاہیے پیش آتی ہیں. ایک آدمی نے قرض لے لیا، اس کو سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اسے چاہیے ادا کر دوں گا. یہ سب سے پہلی چیز اس کے اندر کیا ہوگی. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل من يريد من اخذ اموال الناس يريد اداءها حتى الله عنه. جو شخص کسی کے لوگوں کے مال کو لیتا ہے وہ یہ سوچ کر لیتا ہے کہ میں اسے ادا کر دوں گا، میں اللہ عنه. اللہ تعالیٰ سے اسباب ادا پیدا کرتا ہے کہ اس کے ادا کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. کہ جو شخص لوگوں کے مال کو لیتا ہے اس لیے لیتا ہے کہ وہ اس کو تلف کر دے، نہ دے، برباد کر دے، اس کو ہڑپ کر جائے، اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے چاہے تلف کر دیتا ہے. اور ماں اس کی شرح میں لکھا کہ اس کے مال کو بھی برباد کر دیتا ہے اور یہ تلف اور بربادی اس کے اہل و عیال پر بھی چاہیے آتی ہے. سب سے پہلی چیز انسان کو دینے کی نیت سے قرض دینا چاہیے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں قرض کے حساسیت کے تعلق سے فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس من يريد وهو مشبع عليه الا يوفيه ايما رجل يدين دينا. کوئی بھی شخص ایسا جو قرض لیتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے الا يوفيه اللہ کہ وہ اس قرض کو ادا نہیں کرے گا، لقي الله سارقا. قیامت کی جب وہ آئے گا چور کا ٹائٹل اس کے اوپر لگا ہوا کہ یہ چور ہے، چور. اس سلسلے کی حساسیت بہت ہی زیادہ ہے. لوگوں کے ہماری معاملات کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹے قرضے ہوں بڑے قرضے ہوں اس کے پر دھیان نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید جو اللہ کی راہ میں جس نے مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری کی ساری چیزیں اس کی معاف کرنے آئی، گناہ الا الدین، قرض معاف نہیں کیا جائے. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ما دخل الجنہ. ایک ایسا شخص اللہ کی راہ میں جس نے جان گنوا دی، جان لٹا دی، جس نے پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما دخل الجنہ. ایک بار جان نہیں لٹایا اس نے، ایک بار اس نے جان نہیں لٹایا، دوسری بار اس نے جان لٹایا، پھر اس کو زندگی گئی، پھر اس نے اللہ کے راہ میں جان لٹایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما دخل الجنہ. جنت میں وہ جائے گا نہیں حتی یقضى عنہ دینا، یہاں تک کہ اس کے قرض کو کیا ہے ادا کر دیا جائے.
اس کی ادائیگی کر دی جائے، اس کے بعد وہ کیا یہ جنت میں جائے. معمولی سمجھتے ہیں جہاد اللہ کی راہ میں کرنا، جان و مال لٹا دینا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ جنت میں نہیں گیا یہاں تک کہ اس کا دین ادا کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقروض ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے نہیں پڑھتے تھے. کہ صلوا علی صاحبکم، صحابہ کرام کہتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیا. اس سلسلے میں ہمیں حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، پنج وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، بدنی عبادت کرتے ہیں، مالی عبادت کے اندر، مالی معاملات کے اندر انسان کو حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پریشان ہو، وہ قرض لے لیا ہو، قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ بن پا رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعا سکھائی. وہ دعا انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسباب اختیار کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کیا یہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بنا دے گا، اس کا قرض کا یہ ادا ہو جائے گا. آج لوگوں کے معاملات کافی کیا ہے یہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ معاشی تنگی کی بنا پر ہو یا حالات کی خرابی کے بنا پر ہو. لیکن انسان کو قناعت اور اس سلسلے کی جو وعیدیں آئی اس پر غور و فکر کر کے اپنے معاملات معاملی اس کو حد زیادہ محدود کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً اس قرض کے سلسلے میں انسان کو حد زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی الناس زمان، کہ انسان کے اوپر، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ جو آ رہا ہے اس کے پاس حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے. میں نے کسی سے قرضہ لے کر اس کو رکھ تو نہیں لیا، میں نے کسی کو غصب تو نہیں کر لیا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے لیا، کسی سے چوری تو نہیں کری، کسی سے بے ایمانی تو نہیں کری. اس سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یہ اس کا ٹارگیٹ ہوگا کہ یہ مال آنا چاہیے، یہ مال چاہیے آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے آئے. انسان کو اسی سے بہت زیادہ احتیاط کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے اوپر ظلم کیا ہو، چاہے اس کی عزت کے حوالے سے ہو یا کسی مال کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کے دن اس سارے معاملات کی صفائی کر لے. کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی وراثت کھایا ہے، کسی اور معاملے میں اس نے کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کی جگہ کا اس نے کچھ معاملہ کر لیا ہے، کسی کو برا بھلا بول دیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کے دن وہ اس کا صفایا کر لے قبل أَن لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تو دینار ہوگا نہ تو درہم ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ان كان له عمل صالح اخذ منه، اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی قیامت کے دن اس سے لے لی جائے گی. وہاں نیکی کا سکہ چلے گا، یہ سکے نہیں چلیں گے، یہ روپے اور پیسے چاہیے نہیں چلیں گے. ان كان له عمل صالح، اگر نیک اعمال ہوں گے تو لے لیا جائے گا، مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا. آدمی محنتیں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں حرام منصورہ ہو جائیں، اسے لے لیا جائے. یہ کتنی بڑی ناکامی اور کتنا بڑا خسارہ، اس کا کوئی بدل ہی نہیں. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اگر انسان کے عمل صالح ختم ہو گئے وہی لم تکن لہ حسنات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی، حسنات نہیں ہوں گے، پھر کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، اس مظلوم شخص کے گناہوں کو اللہ رب العالمین لے گا اور اس کے اوپر کیا ہے ڈال دے گا. دوسرے کا گناہ بھی انسان اپنے اوپر لاتے پھرے گا، بوجھ لاتے پھرے گا. لہذا حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے. مالی معاملات کے اندر قرض کے متعلق اگر کسی کے کوئی معاملات ہوں اس کو آج ہی کے اس دنیا کے اندر ہی حل کر دینا چاہیے.
انسان قیامت کے دن، آخرت کے دن، قبر کے بعد کی زندگی یہ انتہائی طور پر سنگین زندگی ہے، لہٰذا انسان کو آج ہی اس دنیا کے اس وقت معاملات کو صاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مالی معاملات کے اندر صاف و شفاف رہنے اور مالی حقوق کو احتیاط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔